افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلسل کئی دہائیوں سے پاکستان میں جو تعلیم کے اوپر بجٹ ایلوکیشن رہی ہے وہ اس وقت جو 2023-24 کا جو اکنامک سروے آف پاکستان آیا ہے، بلکہ 2024-25 کا، تو اس میں خود حکومتی جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ برملا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلیم کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ 0.8% ہیں. ویری سیڈ. 1% بھی پورا نہیں ہے، اور یہ پچھلے سال بھی تقریباً 1% رہا. اور ہم کتنے عرصے سے پچھلے 8-9 سال سے یہ کہتے رہے کہ آپ 4% کم از کم کریں. جو بھی حکومتی پارٹی آئی، اس میں افسوس کا مقام یہ ہے کہ کوئی اس میں فرق نہیں ہے. جو پرائرٹیز میں اپنے منشور میں اعلان کریں گے کہ جی ہم قومی پیداوار کا 4% اس پہ خرچ کریں گے، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں، جب عمل درآمد کی باری آتی ہے، تو میں نے یہی کہا کہ نصف تو کیا 1% سے بھی جنی ایک انتہائی ہمارے لیے کمپیریسنگ جو صورتحال ہے. بلکہ جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ جہاں پہ کٹ لگانا ہوتا ہے سب سے پہلے تعلیم کے شعبے میں لگایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ افسوسناک صورتحال یہ ہے، مزید افسوس، کہ اس کا بہانہ بنایا جاتا ہے IMF کا. IMF کبھی بھی اتنی مائکرو مینجمنٹ نہیں کرتی، اور نہ ہی وہ سوشل سیکٹر خاص کر ایجوکیشن اور ہیلتھ میں کبھی یہ کہا انہوں نے کہ جی آپ اس کو کٹ لگائیں. لیکن میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے کیونکہ سب سے آسان ٹارگٹ اور ترجیح نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے، حکومت میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ عہدیداران، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سب کا یہ خیال ہے کہ وزیر خزانہ کا کہ یار ادھر سے پیسے. گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بجٹ اربوں میں ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں کہ ان کے ہاؤسز کے علاوہ جیسے پچھلے دنوں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں اضافہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جوڈیشری کی جس طریقے سے اضافہ ہوا، ایون ہمارے باقی ادارے ہیں. میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں یونیورسٹیز میں قوم بنتی ہے. آپ دیکھیں نا لقب کے طور پر کہتے ہیں نا ٹیچرز کو کہ معمار قوم، بلڈرز آف دی نیشن. بلڈرز آف دی نیشن کے ساتھ آپ کا جو ترجیحی سلوک ہے کہ آپ ان کو، بہت ساری اس وقت پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں چلنے کے. مجھے آپ ایک بتائیں کہ پھر آپ ان سے کہیں کہ جی یونیورسٹیز کچھ کرتی نہیں.